اب اس کو ڈیولپ کریں مزید اس بحث کو. وہاں تو اتنی بحث ہو کر آپ نے وارننگ دے کے بات ختم کر دی تھی. تو جس پہلو سے دیکھیں بڑے ہی پر لطف نئے نئے مضمون جماعت احمدیہ کے حق میں ابھرتے جاتے ہیں. ایک یہ ہے کہ ان 72 کے اندر جن کے متعلق اسمبلی نے اعلان کیا اور اخباروں میں سرخیاں لگ گئیں کہ اسلام کے 72 فرقوں نے متفقہ طور پر جماعت احمدیہ کو دائرہ اسلام سے خارج کر کے باہر پھینک دیا. یہ چھپے ہوئے اخبار پاکستان کے موجود ہیں ہماری لائبریری میں. یہ سرخیاں لگی ہوئی تھی, لفظ 72 لکھا ہوا اوپر. یہ خدا کی تقدیر نے لکھایا. بعد میں پچھتائے اور بعد میں ہم سے پوچھنے لگ گیا کہ کوئی نہیں 72 ہوئے ہی نہیں تھے. لیکن اللہ کی تقدیر جاری ہو گئی, اس فیصلے پر یہ چھپ گیا تھا سب کچھ. اب آگے چلیے. 72 میں ایسے لوگ موجود تھے جن کا عقیدہ یہ تھا کہ قبروں سے مانگنا, ان کی زیارت کرنا, یہ یقین رکھنا کہ قبروں پر ان میں مدفون لوگوں کی روحیں موجود ہوتی ہیں, جواب دیتی ہیں, اعانت کرتی ہیں جو مانگا جائے. اس عقیدے کے لوگ موجود تھے. اس عقیدے کے لوگ موجود تھے ان 72 میں جو یہ سمجھتے تھے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضر ناظر ہیں اور اس معاملے میں خدا کے ساتھ شریک ہیں علم غیب میں بھی, اور جب آپ کا ذکر کیا جائے آپ وہاں تشریف لے آتے ہیں, موجود ہوتے ہیں, اسی لیے مولود میں کھڑے ہونے کا حکم ہے. اور اس عقیدے کے لوگ بھی تھے کہ جو یہ عقیدہ رکھے وہ پکا کافر, مشرک اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. اور اس عقیدے کے لوگ بھی تھے کہ جو یہ عقیدہ نہ رکھے وہ پکا کافر, مشرک اور دائرہ اسلام سے اور کافر اور خارجی, اور جو کچھ بھی بے دین ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اس دن یہ فیصلہ کیا دونوں نے مل کے کہ ہم مسلمان ہیں اور احمدی جھوٹے اور دائرہ اسلام سے خارج. اب تقویٰ کہاں باقی رہ گیا اس فیصلے میں؟ اتنا بنیادی اختلاف ہو اور اسلام کی چھاپ کی اجازت دے دینا, اس کا مطلب یہ بنا کہ اب اسلام کے اندر بیک وقت متضاد عقیدے رکھے جا سکتے ہیں. اسلام میں یہ بھی جائز ہے کہ انسان شرک کرے, اسلام میں یہ بھی جائز ہے کہ مشرک کو ناری جہنمی قرار دے, اور یہ بھی جائز ہے کہ شرک نہ کرے اور شرک نہ کرنے والے کو مشرک جہنمی اور ناری قرار دیں. یہ سب اسلام ہے. اس فیصلے کے مطابق یہ بات بھی اسلام بن گئی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غاصب تھے, نعوذ باللہ صرف غاصب ہی نہیں بلکہ منافق تھے, منافقوں کے سردار تھے, اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد عشرہ مبشرہ کے سوا کوئی بھی مسلمان باقی نہ رہا. سارا عرب منافق بن گیا اور ایک منافقانہ خلافت کی بنیاد ڈالی گئی. یہ عقیدہ بھی اس دن فیصلہ ہوا کہ پکا مسلمانوں کا عقیدہ ہے, اور یہ بھی فیصلہ ہو گیا کہ جو اس عقیدے کو جھوٹا اور لعنتی سمجھے اور سمجھے کہ یہ ظلم ہے, انتہا ہے, ایک صدیق کو کافر بلکہ نہ منافق بلکہ منافقوں کا سردار قرار دیا جائے, بڑا ظلم ہے, وہ بھی پکے مسلمان. یہ بھی فیصلہ ہو گیا کہ آج کے دن وہ لوگ بھی پکے مسلمان ہیں جو کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضرت جبرائیل نے قرآن لے کر آنا تھا, آپ پر وہی نازل ہونی تھی, لیکن شکل بہت ملتی تھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, اس لیے حضرت جبرائیل سے غلطی ہو گئی اور قرآن کریم غلطی سے حضرت رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیلیور ہو گیا, مگر ہو گیا تھا اس لیے پھر مجبوراً وہ بات جاری رہی. اس دن فیصلہ ہوا کہ یہ بھی اسلام سے باہر نہیں ہے, بالکل پکے اور کٹر مسلمان ہیں, اور جو یہ سمجھیں کہ گستاخی خدا کی, جبریل کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام سے کفر کے مترادف ہے یہ عقیدہ, وہ بھی اس دن فیصلہ ہوا پکے مسلمان ہیں. کسی کو حق نہیں کہ ان کے خلاف فیصلہ کرے. آئیڈینٹی کارڈ بنوانے جائیں تو فوراً بنا دو, اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اس دن یہ فیصلہ ہوا کہ جو یہ مانے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میں محمد رسول اللہ کہنا کافی نہیں بلکہ علی وصی اللہ کہنا لازمی ہے, وہ بھی مسلمان ہیں, اور وہ بھی مسلمان ہیں جو اس چیز کو کفر سمجھتے ہیں. کتنا عظیم الشان اجتماع ہوا ہے. پھر اس دن یہ فیصلہ ہوا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم
ان 30 پاروں پر مشتمل ہے جو ہم تک پہنچا ہے. وہ بھی پکے مسلمان ہیں، اور وہ بھی جو کہتے ہیں کہ نہیں 40 پارے تھے، 10 پارے ضائع ہو گئے، اور ان میں حضرت علی کی وصیت کا بھی ذکر تھا، حضرت علی کی ولایت کا بھی ذکر تھا، خلافت کا ذکر تھا، اور منافقوں کے حال بیان ہوئے تھے. وہ بکری کھا گئی تھی یا کیا ہوا، کسی نے ضائع کر دیے. وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی پکے مسلمان ہیں، بالکل ٹھیک ہیں، قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں، یہ بھی درست ہے، اور قرآن میں تبدیلی ہوگی، یہ بھی درست ہے. ان سب باتوں پر اس دن چھاپ لگا دی گئی ہے، اور قلوبہم شتیٰ پر گواہی دے دی گئی، اور یہ اعلان ہو گیا کہ اب اسلام کی تھیلی میں یہ سب چیزیں اکٹھی متضاد ایک وقت میں زندہ رہ سکتی ہیں. اور یہ بھی فیصلہ اس دن دیا گیا کہ وہ کلمہ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا گیا، جو پہلے دن سے اسلام بنانے کے لیے ایک مؤثر کارروائی تھی، کافی تھا، وہ کلمہ مسلمان بنانے کے لیے نامکمل تھا. جب تک مرزا غلام احمد کے قطعی انکار کا دعویٰ اس کلمے میں شامل نہ کر دیا جائے، اس وقت تو کوئی مسلمان بن ہی نہیں سکتا. اس لیے تعریف مکمل اس وقت نہیں ہوئی جب اسلام مکمل ہوا ہے. فیصلہ یہ ہوا کہ اسلام کا ایک حصہ نامکمل رہتا تھا، یعنی کلمہ. اس کو آج پاکستان کے علماء نے مکمل کر دیا ہے. اس تعریف میں یہ اضافہ کر دیا کلمے میں کہ اب مسلمان بنانے کے لیے اقرار شامل نہیں ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا، بلکہ مرزا غلام احمد کا انکار بھی لازمی شامل ہوگا. ایک نیا کلمہ ابھر آیا اور سب نے سوات کر دیا، بالکل ٹھیک ہے. اور یہ نہیں سوچا کہ تعریف تو کبھی بدل ہی نہیں کرتی، نہ زمانہ بدل سکتا ہے، نہ جغرافیہ اس کو بدل سکتا ہے. انسان کی کوئی تعریف کر لیں، پہلا حبشی یا جو یہاں بھی وہ پیدا ہوا تھا، جو انسان تھا، اس پر بھی صادق آئے گی، اور آخری مرنے والے پر بھی صادق آئے گی. تو یہ بھی اس دن فیصلہ ہو گیا کہ اب یہ کلمہ جو تھا یہ نامکمل تھا، اب مکمل ہو گیا. اور یہ نہیں سوچا ان تعریف کرنے والوں نے کہ اگر یہ جھوٹا نبی ہے، اس نے جھوٹا دعویٰ کیا ہے، اس لیے ضروری ہو گیا ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں متنبی موجود تھا، ایک جھوٹا دعویٰ کرنے والا موجود تھا، اور ایک نہیں 2 تھے، اور آپ کے بعد بلکہ 3 بھی بیان کیے جاتے ہیں، اسود انسی اور ایک اور آپ کے وصال کے بعد تو کئی پیدا ہوئے. اور نہ آپ نے، نہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، نہ کسی اور خلیفہ نے، نہ کسی سنی نے، نہ کسی شیعہ نے کبھی اس کلمے کی تعریف کو چھیڑا اور اس میں اضافہ کیا کہ فلاں کا انکار کرو گے تو مسلمان ہوگے، ورنہ نہیں. کہیں انکار شامل نہیں. تو وہ اسلام جو ان کے نزدیک نامکمل تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی نامکمل رہا، نعوذ باللہ من ذالک، کیونکہ فنڈامنٹل اگر نامکمل ہے تو اس پر جو بنیاد ہے وہ بھی نامکمل ہے. اس کو تکمیل دی گئی، اور خالصتاً اجماع صرف انکار پر ہے، اصل میں اس کے سوا اجماع ہے کوئی نہیں. قلوبہم شتیٰ اپنی جگہ، اس پر صلح ہو گئی، اور ایک وجود کے انکار پر اتفاق ہو گیا. اس سے زیادہ قطعی دلیل احمدیت کی صداقت کی اور کیا چاہتا ہے کوئی؟ یہ واقعہ سچوں کے ساتھ گزرا کرتا ہے، اور اگر یہ سچے ہوتے تو ان باتوں پہ کبھی صلح نہ کرتے جو ان کی بنیادی اختلاف کی باتیں تھیں. تقویٰ کا تقاضا تھا. اگر کل وہ ان کو غیر مسلم کہہ رہے تھے، کافر کہہ رہے تھے، اس عقیدہ رکھنے والوں کو، تو اب بھی کہتے چلے جاتے، کہتے ان میں ایک اور اضافہ ہوا ہے. یہ کوئی کہتا تو اختلاف کا حق موجود تھا، لیکن ان کو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باغی قرار نہیں دے سکتا تھا، یا اسلام کا باغی قرار نہیں دے سکتا تھا.